السلام علیکم ویورز، آج جس موضوع پر آپ سب سے بات کرنے والی ہوں اس پر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں پشاور عدالت میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے، اور آپ سب جانتے ہیں وہاں کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح ہوا اور کیسے فیصل نے قتل کیا۔ آپ سب کو بتاؤں گی ہمارا مذہب شریعت اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے شخص کا شرعی حکم۔ زیر نظر مسئلے پر بحث کرنے کے دوران یہ بات مسلسل مد نظر رہے کہ کسی شخص کو باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بغیر محض سنی سنائی بات پر یا محض الزام کی بنیاد پر گستاخ رسول نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بس پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو عدالت میں گستاخ رسول ثابت کرنے کے لیے ضابطہ اور موارد ثبوت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ متعین کیا جائے کہ توہین رسالت کے جرم کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ جرم کی نوعیت کے مختلف ہونے سے اس کے اثبات کا طریقہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ توہین رسالت کے جرم کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ فقہاء احناف کا موقف یہ ہے کہ ملزم کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے سے اس جرم کی نوعیت پر فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اس شرعی جرم کا ارتکاب کیا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس فعل پر ان تمام احکام کا اطلاق ہوگا جو ارتداد کی صورت میں لاگو ہوتے ہیں، جبکہ غیر مسلم چونکہ مرتد نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر غیر مسلم اس فعل کا ارتکاب کرے تو اس کے اثرات بھی مختلف ہوں گے۔ ارتداد کے قانونی اثرات: پہلے اس شخص کا معاملہ لیجیے جو پہلے مسلمان تھا لیکن توہین رسالت کے نتیجے میں مرتد ہو گیا۔ ارتداد کے احکام میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ ارتداد کی سزا چونکہ حد ہے، اس لیے اس کے اثبات کے لیے ایک مخصوص ضابطہ ہے جو آگے ذکر کیا جائے گا۔ اس مخصوص ضابطے کے سوا کسی اور طریقے سے اس جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حد کی سزا شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ حد ارتداد تکفیر کے بعد ہی نافذ کی جا سکتی ہے، اس لیے کسی بھی ایسے قول یا فعل کی بنیاد پر یہ سزا نہیں دی جا سکتی جس کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہو۔ اسی طرح اگر کسی قول یا فعل کی ایک سے زائد تعبیرات ممکن ہوں اور ان میں کوئی تعبیر ایسی ہو جس کی روح سے اسے کفر نہ قرار دیا جا سکتا ہو تو اسی تعبیر کو اپنایا جائے گا۔ چنانچہ ملزم سے پوچھا جائے گا کہ اسے اس قول یا فعل سے اس کی مراد کیا تھی، علاوہ کہ وہ کفر برا کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر ملزم کفر سے انکاری ہو تو اس کے انکار کو قبول کیا جائے گا خواہ اس کے خلاف گواہ موجود ہو، کیونکہ اس کے اس انکار کی رجوع اور توبہ سمجھا جائے گا۔ اگر اقرار یا گواہی کے بعد عدالت اس نتیجے سے کہ ملزم کا متعلقہ قول یا فعل ارتداد کے ضمن میں آتا ہے تو عدالت اسے توبہ کے لیے تلقین کرے گی اور سوچ بچار کے لیے 3 دن کی مہلت دے گی۔ اگر وہ اس کے بعد بھی اپنے اس قول یا فعل سے رجوع کر کے اس سے مکمل برات کا اظہار نہ کرے تب عدالت اسے سزا سنائے گی اور یہ سزا ناقابل معافی ہوگی۔ چونکہ ارتداد کی سزا حد ہے، اس لیے اس کا نفاذ افراد کا کام نہیں بلکہ حکومت کا کام ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے۔ کسی شخص کے مرتد ثابت ہو جانے کے بعد اس کی عائلی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور ارتداد کے بعد وہ جس مال کا مالک بنا وہ اس کی موت کے بعد اس کے ورثہ کو نہیں ملے گا۔ اگر زمین توہین رسالت کا ارتکاب کرے، اگر ملزم غیر مسلم ہو تو اس فعل کو کفر میں اضافہ کہا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ارتداد نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ فقہاء اس مسئلے کو ارتداد کے بجائے نقض زنا کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں اور یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زنی کے اس فعل سے اس کا عقد زنا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ زنی کے اس فعل سے اس کا عقد زنا نہیں ٹوٹتا، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اس فعل شنیع کے ارتکاب پر زنی کو سزا نہیں دی جا سکے گی۔ بالفاظ دیگر ان کا موقف یہ ہے کہ اس فعل سے زنی کا دارالاسلام میں سکونت کا حق ختم نہیں ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ فعل دارالاسلام کے ملکی قانون کے تحت جرم ہے اس لیے اسے سزا دی جا سکے گی۔ اس قسم کی سزا کو فقہاء احناف سیاست کہتے ہیں۔ حد و سیاست میں فرق۔ حد و سیاست میں کئی فروق ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چند اہم فروق واضح کیے جائیں۔ اسلامی قانون کی اصطلاح میں حد کی سزا کا تعلق حق اللہ سے ہے۔ حق اللہ قرار دینے کے لیے کئی اہم نتائج ہیں۔ حد کی سزا قیاس سے رائے سے نہیں بلکہ نص کے ذریعے مقرر کی گئی ہے، جس میں کمی و بیشی کا اختیار ریاست کے پاس نہیں ہے۔ حد کی سزا شبہ سے ثابت ہو جاتی ہے، اور شبہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جرم کے ثبوت کے متعلق جج کے ذہن میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے جس کا فائدہ وہ ملزم کو دے دیتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ملزم کے ذہن میں اس فعل کے قانون جواز کے متعلق کوئی ابہام حقیقت یا فرضاً پایا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے اسے حد کی سزا نہیں دی جا سکے گی۔ حد کی سزا کے اسباب کے لیے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ کسی تیسرے طریقے سے اس جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مجرم کی جانب سے عدالت کے سامنے آزادانہ اقرار جرم، اور دوسرا اس کے خلاف گواہی جو ایک مخصوص نصاب کے مطابق ہو۔ وہ مخصوص نصاب یہ ہے کہ حد زنا کے ماں سوا تمام حدود میں کم سے کم دو ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد گواہی دیں جن کا کردار بیدار ہو۔ حد زنا کے اسباب کے لیے باقی شروط تو یہی ہے، لیکن گواہوں کی تعداد 4 ہونی چاہیے۔ حد کی سزا کی معافی کا اختیار نہ متاثرہ فرد کے پاس ہے اور نہ ہی حکومت یا ریاست کے پاس۔ سیاست کی سزا کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں حق الامام کہتے ہیں۔ حق الامام قرار دینے کے اہم نتائج یہ ہیں۔ اس سزا کی کوئی کم یا زیادہ حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اس کی حد مقرر کرنے کا اختیار حکومت کو دیا ہے، اور حکومت اس کی بعض شرعی صورتوں میں سزائے موت بھی مقرر کر سکتی ہے۔ یہ سزا فعل کے قانونی جواز کے متعلق ملزم کے ذہن میں پائے جانے والے ابہام کی بنا پر ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس جرم کے اس بات کے لیے کوئی مخصوص ضابطہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا ثبوت عدالت کو فعل کے وقوع کے بارے میں مطمئن کر دے وہ قابل قبول ہے، اور اس کی بنا پر مناسب سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سزا کی معافی کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ گستاخی رسول کی سزا ایک صورت میں حد ہے اگر فعل کا مرتکب اس فعل کے ارتکاب سے پہلے مسلمان ہو، اور دوسری صورت میں سیاست اگر اس فعل کا مرتکب پہلے ہی سے غیر مسلم ہو۔ اب آگے پڑھیں گے اس آیت کے جرم کی ہر دو صورتوں کی سزا کے نفاذ کی طرف۔ حدود کا استعفیٰ حکمران کا حق ہے۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ حدود کا استعفیٰ حکمران کا حق ہے، اس لیے اصولی طور پر حدود کا نفاذ حکمران کے ماں سوا کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ اسی اصول پر طے کیا گیا ہے کہ اگر ملک کا سب سے برتر حکمران حد کے جرم کا ارتکاب کرے تو اسے حد کی سزا نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ وہ خود اپنے اوپر حد کا نفاذ نہیں کر سکتا، اور کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حد نافذ کرے۔ تاہم اگر عدالت میں ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے حد کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور شخص اپنی جانب سے اس مجرم پر سزا کا نفاذ کرے، تو اس صورت کو فقہاء افتیات کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ افتیات سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی جانب سے حد کا نفاذ کر کے حکمران کا حق ظاہر کر دیا ہے، اور اس طرح فساد کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کی تعبیر کے لیے آج کل ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر حد کی سزا کا نفاذ۔ اگر کسی شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر حد کے مجرم کو سزا دی تو فقہاء یہاں دو صورتیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے حد کے بجائے کچھ اور سزا دی تو ظاہر ہے کہ وہ فساد کا مرتکب ہوا اور اس لیے مناسب سزا کا مستحق بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے حد کی مقرر سزا ہی دی اور
सजा के नफाज की शरीयत का लिहाज रखा, तब भी इफ्तियात के मुर्तकिब इस शख्स को हक़ुल इमाम की पामाली या बाअल्फाज़ दीगर फसाद के इर्तिकाब पर हुक्मरान मुनासिब सजा दे सकता है। ये सजा चूँकि हक़ुल इमाम में दी जाएगी, इसलिए इस पर उन तमाम अहकाम का इतलाक़ होगा जो सियासा दी जाने वाली सजा के लिए हैं। वाज़ेह रहे कि ये हुक्म वहाँ है जहाँ पहले से ही साबित हो कि कानून हाथ में लेकर जिस शख्स को सजा दी गई उसने हद जुर्म का इर्तिकाब किया था। अगर पहले या बाद में इसका जुर्म साबित नहीं किया जा सका तो फिर कानून हाथ में लेने वाला ये शख्स इस इद्वान के लिए अलग सजा का मुस्तहिक होगा जो उसने उस शख्स पर किया था। गुस्ताख रसूल के मामले में चूँकि हद इर्तिदाद का इतलाक होता है, इसलिए मुकर्रर हद सजाए मौत है। बस अगर इफ्तियात के मुर्तकिब शख्स ने किसी शख्स को गुस्ताख रसूल समझकर कत्ल कर दिया और उसने अदालत में मुकर्रर ज़ाब्ते पर साबित कर दिया कि मक़तूल वाकई गुस्ताख रसूल था, तो इस सूरत में उसे क़िसासन सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि मक़तूल मुर्तद होने की वजह से मुबाहिल दम था। अलबत्ता इफ्तियात के इर्तिकाब की वजह से कातिल को मुनासिब तादीबी सजा दी जा सकेगी। अगर मक़तूल को मुकर्रर ज़ाब्ते पर गुस्ताख रसूल और मुर्तद साबित न किया जा सका तो कातिल को मोमिन की कत्ल अम्द का जिम्मेदार ठहराकर क़िसासन सजाए मौत दी जाएगी। उसे फसाद के इर्तिकाब की वजह से सियासा के लिए मुनासिब सजा भी दी जा सकेगी। सियासा का इस्तीफ़ा भी हुक्मरान का हक है। सियासत की सजा चूँकि हक़ुल इमाम में दी जाती है, इसलिए इसका इस्तीफ़ा भी हुक्मरान ही का हक है। जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ, अगर तौहीन रसालत का इर्तिकाब करने वाला पहले ही से गैर मुस्लिम था तो उसे दी जाने वाली सजा हद इर्तिदाद नहीं बल्कि सियासा है। ये भी मज़कूर हुआ कि सियासा दी जाने वाली सजा की कोई हद मुकर्रर नहीं है, बल्कि इसे हुक्मरान और अदालत की सवाबदीद पर छोड़ा गया है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि इस गैर मुस्लिम को सजा मौत ही दी जाए। बाकी उसूल वही हैं जो ऊपर हद के सिलसिले में जिक्र हुए। चुनांचे अगर किसी शख्स ने किसी गैर मुस्लिम को गुस्ताख रसूल करार देते हुए कत्ल कर दिया तो देखा जाएगा। अगर मक़तूल का जुर्म साबित था और उसे सजा मौत सुनाई गई थी तो उसके कत्ल से क़िसास नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने पर उसे मुनासिब तादीबी सजा दी जा सकेगी। अगर मक़तूल का गुस्ताख रसूल होना साबित नहीं किया जा सका या उसे सजा मौत के बजाय कोई और सजा दी गई थी या उसकी सजा में तख़फ़ीफ़ या माफ़ी की गई थी और उसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया गया तो उन तमाम सूरतों में चूँकि वह बाल दम नहीं था, इसलिए उसके कातिल से क़िसास लिया जाएगा और उसे सियासा मज़ीद सजा भी दी जा सकेगी। खुलासा बहस, अगर आखिर में मुनासिब मालूम होता है कि इन तमाम मबाहिस का खुलासा चंद निकात में पेश किया जाए। किसी शख्स को उस वक्त तक गुस्ताख रसूल करार नहीं दिया जा सकता है जब तक मुकर्रर शरई ज़ाब्ते पर उसका जुर्म साबित न हो जाए। अगर गुस्ताख रसूल इस जुर्म से पहले मुसलमान था तो उसके इस जुर्म पर इर्तिदाद के अहकाम का इतलाक होगा, और अगर वो पहले ही गैर मुस्लिम था तो उस पर इस फेल पर सियासा के अहकाम का इतलाक होगा। हद इर्तिदाद को मुल्ज़िम के इकरार या दो ऐसे मुसलमान मर्दों की गवाही जिनका किरदार बेदाग हो से ही साबित किया जा सकता है, जबकि सियासा को औरतों और गैर मुस्लिमों की गवाही निस्किराना वाक़याती शहादतों से ही साबित किया जा सकता है। पहली सूरत में सजा बतौर हद मौत है, लेकिन सजा के नफाज से पहले अदालत मुजरिम को तौबा के लिए कहेगी, और अगर अदालत इसकी तौबा से मुतमईन हो तो उसकी सजा साबित कर देगी। दूसरी सूरत में कोई मुकर्रर सजा नहीं है। दूसरी सूरत में कोई मुकर्रर सजा नहीं है, बल्कि जुर्म की शिद्दत और शनाख्त और मुजरिम के हालात को देखते हुए अदालत मुनासिब सजा सुनाएगी, जो बाज़ हालात में सजा मौत भी हो सकती है। सियासा दी जाने वाली सजा को हुकूमत माफ़ कर सकती है अगर मुजरिम का तर्ज अमल तख़फ़ीफ़ का मुतक़ाज़ी हो। हद इर्तिदाद हक़ अल्लाह है
اور سیاست کی سزا حق الامام ہے، اور حنفی فقہ کے مسلمان اصولوں کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق الامام دونوں سے متعلق سزاؤں کا نفاذ حکومت کا کام ہے۔ اگر کسی شخص نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے شخص کو قتل کیا جو پہلے مسلمان تھا لیکن توہین رسالت کے نتیجے میں مرتد ہو گیا تھا اور اس کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت ہوا تھا، تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر اس قاتل کو سیاسی مناسب سزا دی جا سکے گی۔ اگر مقتول کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت نہیں ہوا تھا تو سیاست کے علاوہ قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی۔ اگر مقتول پہلے سے ہی غیر مسلم تھا اور اس کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا تھا یا اسے عدالت کی جانب سے سزا موت نہیں سنائی گئی تھی یا اس سزا میں تخفیف کی گئی تھی تو قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی اور سیاست کو یہ مناسب سزا بھی دے سکتی ہے۔ اگر مقتول کا جرم بھی ثابت تھا اور اسے سزا موت بھی سنائی گئی تھی تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر تعدیبی کے لیے سیاست مناسب سزا دی جا سکے گی۔